اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کو قبول فرماتے، بلکہ شرف قبولیت عطا فرماتے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ ہر ایمان والے کی دعا قبول فرماتے، ہر صورت میں، ہر حالت میں قبول فرماتے۔ خاص طور پر وہ دعا جو کسی کے حق میں کی جائے وہ ہر حالت میں، ہر صورت میں قبول ہے۔ انسان جو اپنے لیے دعا مانگتا ہے اس کے بارے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہے کہ نہیں، لیکن جب کسی کے لیے کریں گے وہ قبول ہی قبول ہے۔ آپ دیکھیے ہم نماز میں، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، ولوالدی، میرے والدین کو بھی معاف فرما، وللمؤمنین، ایمان والوں کو بھی معاف فرما۔ بعض لوگ کہتے ہیں دوسرے کے حق میں کیا دعا کریں، جس کو ایصال ثواب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دوسرے کے حق میں ایصال ثواب کرنے سے کیا فائدہ، اس کے عزیز و اقربا کریں۔ ہم ہر نماز میں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 13ویں سپارہ سورہ ابراہیم کے اندر۔ تو انسان جب دوسرے کے حق میں دعا قبول کرے گا وہ ہر حالت میں، ہر صورت میں قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا جس نے دنیا میں اکثریت گناہ کیے ہوں گے۔ وہ جانتا ہوگا کہ میں نے تو گناہ ہی گناہ ہے، نیک عمل ہے ہی نہیں، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کے سامنے اس کے اعمال پیش ہوں گے جو نیکیوں کے پہاڑ کی طرح ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ۔ وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ، میں نے تو اتنے اعمال کیے ہی نہیں، یہ نیکیوں کے پہاڑ، اتنے بڑے اعمال، اتنے زیادہ اعمال، یہ کیسے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے، جو تو دنیا میں دعا مانگتا تھا، تجھے دنیا میں اس کا اجر تو نہیں ملا، یہ آخرت میں ان دعاؤں کا اجر ہے جو نیکی کے پہاڑ کی صورت میں تو دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ کاش کوئی بھی دعا میری دنیا میں قبول نہ ہوتی، ہر دعا کا اجر مجھے آخرت میں ملتا۔ تو ہر ایمان والے کی دعا قبول ہے، بعض اوقات اس کا اجر دنیا میں مل جاتا ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں نہیں دیتے، صرف آخرت میں دیتے ہیں۔ تو دعا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا ایک دستک ہے، دروازے پہ دستک دیتے رہیں، اگر کوئی اندر ہے تو ایک نہ ایک دن کھل جائے گا۔ تو فرمایا دعا ایک دستک ہے، دعا مانگتے رہیں، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا، اللہ ساری کی ساری حاجات قبول فرمائے گا۔ تو ہمارے ذمہ ہم دعا کرتے رہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، دعا ساری عبادات کا مغز ہے، مغز، الدعاء مخ العبادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی، اللہ نے اس کو کیسے شرف قبولیت عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی، اور شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھ دی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ کی بخشش اور معافی کا اعلان فرما دیا، شب برات ایک رات شعبان کے مہینے میں رکھ کر۔ اور رمضان کا سارا مہینہ، دن اور رات، ہر لمحہ ہر لہجہ عبادت و ریاضت کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن، مغفرت اور بخشش کا مہینہ۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیے رجب المرجب کا مہینہ یہ انتظار رمضان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اہتمام رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ عبادت و ریاضت کا مہینہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت اعظام اولیاء اکرام کا ہمیشہ سے معمول رہا کہ وہ رمضان کی تیاری رجب سے شروع فرماتے، اور کیسے شروع فرماتے یہ آخر میں بتاؤں گا۔